اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ لوگوں نے اس کا ترجمہ پڑھ لیا ہوا ہے، کاف ہا یا عین صاد، یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، حروف مقطعات ہیں۔ پھر ذکر کا مطلب میں نے کہا تھا یاد کرو، ذکر کا کیا مطلب ہوگا؟ یاد کرو۔ یاد کرو کس چیز کو؟ رحمت کو، رحمت کو، اپنے رب کی، اپنے کا بھی آپ کو سمجھ آ گئی، اپنے رب، اور کی بھی آپ کو سمجھ آ گیا تھا، اپنے رب کی، عبدہ اپنے بندے پر، اپنے بندے، اور پر کے بھی میننگ آپ کو سمجھ آ گئی تھی، کہاں سے ہم نے لیا ہے؟ زبر کی وجہ سے، اپنے بندے پر یعنی ذکریہ پر، ذکریہ۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا کہ انگلش کی طرح از ایم آر ہیں ہوں وغیرہ کے الفاظ آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گے عربی میں، ہمیں خود سے تو نہیں ایڈ کرنے پڑیں گے، یعنی وہ سینٹینس کے اندر موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ذکریہ پر کی، یہاں پر کی کے میننگ ہم ایڈ کر لیں گے، اور جب ہم با محاورہ اس کا ترجمہ بنائیں گے تو وہ کس حساب سے بنے گا کہ یاد کرو اپنے رب کی اس رحمت کو جو اس نے اپنے بندے ذکریہ پر کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے چلتے ہیں۔ از کا مطلب جہاں بھی آئے گا، از اور ایزا میں نے دو لفظ بتائے تھے، تین لفظ آپ کو۔ از کا مطلب جب، ایزا بھی جب، اور ایزن میں نے آپ کو بتایا تھا پھر کے میننگ میں آتا ہے، وہ بہت کم آتا ہے، یاد کرنا ہے کر لینے کی، لیکن یہ ہے کہ کنفیوژن آپ کی دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ جب، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جب، جب نادا، ہم نے وہی جو سآلہ پڑھا تھا لفظ سآلہ، سآلہ، اس کا ہم نے کیا تھا مطلب اس نے سوال کیا، تو اسی طرح سے نادا کا مطلب ہوگا جب اس نے ندا دی، اس نے ندا دی یا پھر پکارا، جو بھی میننگ آپ نے کرنا ہے وہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ اردو میں ندا بولا جاتا ہے تو پھر ہم یہی میننگ کر لیتے ہیں، نہیں تو ادروائز اس نے پکارا یا اس نے ندا دی۔ ندا دی، کیا ندا دی؟ اپنے رب کو، رب کو یعنی رب با تھا تو رب سے، میں نے آپ کو میننگ بتایا تھا کسی بھی ناؤن کے اوپر اگر زبر آ جاتی ہے تو اس میں ہم کو، سے، میں، پر وغیرہ کی میننگ ایڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس نے ندا دی رب کو، رب کو ہو اپنے، ٹھیک ہے؟ اپنے رب کو اس نے ندا دی۔ اب یہ بھی ندا لفظ آ رہا ہے، یہ ایز اے ناؤن آ رہا ہے، یہ ایز اے ورب آ رہا ہے، تو جس وقت ہم ترجمہ کرتے ہیں نا تو ان دونوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ندا یہاں پر ہم اس کا مطلب کر دیں گے ندا، اور یہاں پر ہم میننگ کر دیں گے دی کے میننگ میں، ٹھیک ہے؟ دی یعنی ندا دی، پکارا مطلب، ٹھیک ہے؟ اس نے ندا دی اپنے رب کو، کس طریقے سے؟ خفیاً، خفیہ، خفیہ کر لیں، یا پھر اس کا میننگ آپ کر لیں چپکے چپکے، ٹھیک ہے؟ چپکے چپکے، چپکے چپکے اس نے اپنے رب کو پکارا نا، یہ اللہ کا ہے بھی ہے کہ اللہ کہتے ہیں مجھے چپکے چپکے پکارو، یہ نہیں کہ اونچی اونچی آواز سے آپ لوگ اللہ کو پکارو، اللہ کہتے ہیں میں بہرا نہیں ہوں، مجھے سنائی دیتا ہے، مجھے تمہارے دل کی آواز بھی سنائی دیتی ہے، اس لیے دل ہی دل میں چپکے چپکے مجھے یاد کرو اور میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب اس نے ندا دی، اچھا یہ جو لفظ تھا یہ ہم نے پڑھا تھا جیسے سآلہ، اس کا مطلب ہم نے کیا تھا اس نے سوال کیا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی آپ کو بتا دیا تھا میں نے پہلے آپ کو کہ یہ پاسٹ کا لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ پاسٹ میں جو لفظ آتے ہیں اس جیسے ریلیٹڈ اور جتنے بھی الفاظ آئے ہیں وہ اس سے، اس کے میننگ اسی طرح سے ہوتے ہیں، جیسے سآلہ اس نے سوال کیا، سآلو انہوں نے سوال کیا، واو اور الف کا اضافہ کریں گے تو انہوں کے میننگ ایڈ ہو جائیں گے، انہوں نے سوال کیا، انہوں نے سوال کیا۔ اسی طرح سے سألتا، یہ میں سارا آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتا چکی ہوں کہ یعنی پہلے بتا چکی ہوں، سألتا تو نے، تا تو میں نے آپ کو یاد کروا دیا، تو نے سوال کیا، سأل تم، تم کا تو مطلب ہی آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے، تم کے میننگ میں آتا ہے سال، تم نے سوال کیا۔ اچھا یہ اس میں جو ہے نا یہ
کیا، ورب وغیرہ سب اس کے اندر ایڈ ہے. یہ تقریباً اس کو میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ ایک ورڈ سینٹینس ہے پورے کا پورا. اس کو آپ نے یہ بچے اکثر کر دیتے ہیں سالا سوال، بس سوال، جبکہ غلط ہو جائے گا میننگ. اس کا کیا میننگ ہوگا؟ اس نے سوال کیا. ہاں اگر سالا سالا آئے اور اس کے آگے کوئی ورب آ جائے، ناؤن آ جائے، کوئی بھی ناؤن آ جائے ورب کے بعد، تو پھر ہم نے وہ نہیں کرنا سالا فلانے نے، بندے نے، جو بھی تھا، سالا احمد، تو پھر ہم کریں گے احمد نے سوال کیا. ٹھیک ہے، پھر ہم اس نے ہٹا کے کیا میننگ کر دیں گے؟ احمد نے سوال کیا. ٹھیک ہے، اسی طرح عربی میں بھی سوال کیا ان لوگوں نے جنہوں نے بھی. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہم اس کا میننگ کرتے ہیں. آگے کیا ہے؟ تم نے سوال کیا. یہ میں آپ کو پہلے کروا چکی ہوں، یہ صرف ریویژن کے لیے. سالتو میں نے کی میننگ میں، میں نے سوال کیا. اور میں نے آپ کو یاد کرنے کا بھی میں نے میتھڈ بتا دیا تھا کہ کس طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے اس کو. سالنا ہم نے کیا، سالا اس نے کیا، سالو انہوں نے کیا، سالتا تو نے کیا. تا اگر آ جائے گا اینڈ کے اوپر زبر کے ساتھ اور تا آ جائے گا پیش کے ساتھ، تا تو میننگ کروایا ہے، اور جو ہے پیش کے ساتھ تو میں یاد کر لیا. بس تو میں یعنی تو اور میں، مطلب کہ تو میں بن جائے گا میننگ. ٹھیک ہے، اسی طرح تا تو کے میننگ میں آئے گا نہ، چاہے شروع میں آئے چاہے اینڈ پہ آئے، ہم اس کا میننگ ہم کے میننگ میں کریں گے. آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کیسے میننگ ہم نہ اگر شروع میں لے آئیں گے. اچھا، قرآن میں آتا ہے، اب ہم اس کو سآلہ کو ہم کر لیتے ہیں. قرآن میں آتا ہے یسالو بھی، قرآن میں آتا ہے یسالو بھی، قرآن میں آتا ہے تسالو، قرآن میں آتا ہے اسالو، قرآن میں آتا ہے نسالو. ٹھیک ہے، شروع میں چاہے یا آئے، اچھا جی یا تو چلیں ٹھیک ہے، تا آئے تو تا کا مطلب تو ہوگا، چاہے نون آئے، چاہے شروع میں آئے چاہے اینڈ پہ آئے، ان دونوں کا میننگ ہم ایک ہی لیں گے. جیسے اب یا کا مطلب جو ہوگا نا اس میں، یا اس کا مطلب ہوگا وہ. جیسے میں اب ایک لفظ بچوں کو یاد کروا دیتی ہوں، یا وہ یاد کر لیں، یا وہ ایک لفظ ہے، یا وہ یاد کر لیں، یا وہ. تو جب میں آپ سے یا کا مطلب پوچھوں گی آپ کے منہ کے اوپر ہوگا وہ. ٹھیک ہے نا، اسی طرح سے میں تاتو کہہ رہی ہوں آپ سے یاد کر لیں ایک ورڈ تاتو. تو جب بھی کبھی تا بولا جائے گا تو آپ کو فوراً پتا چلے گا کہ تا کا مطلب تو. اب یہ نہیں ہے کہ یہ رحمت ہے، یا اب آپ کو ناؤن ایک پتا چل رہا ہے کہ تے ہے، زیر کے ساتھ ہے، لیکن یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تا کا مطلب ہم تو کر دیں. یہ تو آپ کو لفظ سمجھ آ رہی ہے. یہ اصل میں ورب ہیں. ورب کی بھی آپ کو پہچان بڑے اچھے سے ہو جائے گی کہ کس طریقے سے وہ ورڈ بنے گا. جب ہم آگے انشاءاللہ چلتے جائیں گے تو آپ کو ورب کی پہچان بھی ہوتی جائے گی اور ناؤن کی بھی پہچان ہوتی جائے گی کہ تا اگر یہ اس طرح آیا تو اس کا کیا مطلب ہوگا. ٹھیک ہے بچے، یا کا مطلب وہ بھی ہوتا ہے اور تا کا مطلب تو ہے. تا کا مطلب تو، اور آ کا مطلب ہوتا ہے میں. آمیں. بس آپ نے یاد کر لینا ایک لفظ آمیں. ٹھیک ہے، اتنی دفعہ تو میں نے ریوائز کر دیا، ویسے ہی آپ کو یاد ہو جائے گا. نسالو، نون چاہے شروع میں آئے چاہے اینڈ پہ آئے، اس کا مطلب ہم ہوتا ہے. آپ نہم کلاس میں پڑھتے ہیں، بس اس نہم کو اپنی کلاس کو یاد رکھنا ہے کہ ہم نون اور ہم نہم کلاس میں ہم پڑھتے ہیں. بس ٹھیک ہو گیا بچے. اس طریقے سے جب آپ یاد کریں گے تو آپ کو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی لفظ کو یاد کرنے میں. کیوں؟ کیونکہ یہ الفاظ جو ہیں ایزی آپ کے لیے کر دیے کہ یا اگر شروع میں آیا ہے، یا وہ، تاتو، آمیں، نہ ہم جس طرح ہم بولتے ہیں. یہ چند الفاظ آپ یاد کر لیں، یا وہ، تاتو، آمیں، نہ ہم. تو یہ جب آپ یہ اکٹھا رکھ کے لفظ یاد کر لیں گے پھر آپ کو یہ ساری زندگی کبھی یہ میننگز نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. اب اسی طرح سے سآلہ اس نے سوال کیا، سآلو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اور بھی لفظ جتنے بھی اس جیسے ہوں گے ان سب کے ہم میننگ ایسے ہی کریں گے. یہ ہو گیا پاسٹ میں، ماضی میں ہم چلے گئے. ٹھیک ہے، کوئی بھی بات قرآن میں
اگر کی گئی ہے تو زیادہ اگر انبیاء کی بات کی گئی ہے تو وہ ان الفاظ میں اور اس طرح سے، جن کی بھی پرانی باتیں اللہ نے بتانی تھی وہ ہم نے اس طرح سے کی ہے. اب ہم چلتے ہیں، ہم جیسے پاسٹ انڈیفینٹ پڑھتے ہیں، پاسٹ کنٹینیوس پڑھتے ہیں، پاسٹ پرفیکٹ پڑھتے ہیں، پھر ہم پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے جائیں ہم تو عربی کا بھی، اردو کا بھی یہی حال ہے. ہم پاسٹ میں کتنی چیزیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح سے وہ پاسٹ اور پھر اس کے بعد فیوچر میں بھی. لیکن عربی ایک ایسی لینگویج ہے جس میں نا فیوچر اور پریزنٹ کو اکٹھا کر دیا گیا، فیوچر اور پریزنٹ کو اکٹھا کر دیا گیا. یعنی وہی کام جو فیوچر میں پریزنٹ میں ہو رہا تھا وہی کام اب فیوچر میں چلا گیا. ٹھیک ہو گیا؟ تو ان کا ایک ہی لفظ، ہم ایک ہی لفظ اس کے لیے یوز کریں گے. کیسے؟ جیسا کہ ہم لکھتے ہیں سألہ لکھا ہم نے، تو اس کے ساتھ ہم سألہ کے ساتھ ہم یا کو، ذرا سی یا کو ایڈ کر لیں تو وہ بن جائے گا یس آلو. ٹھیک ہے، یس آلو لفظ بن جائے گا. اسی سألہ کو ہم نے یا لگا کے یس آلو بنا لیا تو اس کا مطلب ہوگا اب وہ سوال کرتا ہے یا کرے گا، یا کرے گا. ٹھیک ہے، وہ سوال کرتا ہے یا کرے گا. یعنی پریزنٹ اور فیوچر کی ہم اسی طرح سے قرآن میں آتا ہے نعبدو، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا، ہم کرتے بھی ہیں اور کرتے بھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اسی لیے اس طرح سے سینٹینس کا میننگ آتا ہے. لیکن کچھ ایسے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو گا گے گی کے میننگ اسپیسیفک کچھ ورڈز ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے لگ جائیں گے تو اس کا میننگ پھر ہم گا گے گی کا یعنی پرماننٹ اس کا میننگ ایسا ہو جائے گا. ویسے ہم یہ زیادہ تر یوز کریں گے. وہ سوال کرتا ہے، انہوں نے وہ سوال کر رہے ہیں تم سے، یہ کر رہے ہیں، وہ اس طرح کے میننگ جو ہے نا ہم وہ یوز کرتے ہیں اس میں، کرتا ہے، کرتے ہیں کے میننگ میں. تو یس آلو وہ سوال کرتا ہے یا کرے گا. اب اس کی اگر ہم جمع بنائیں تو یس آلو، ہم اس کی جمع کیسے بنائیں گے؟ یس آ، وہی لفظ آئے گا یس آ، اور واو اور نون کا اضافہ کر دیں گے، واو اور نون کا. کیسے؟ جیسے میں اکثر بچوں کو کہتی ہوں اچھا مجھے کافر کی جمع کر کے بتائیں، مجھے مجاہد کی جمع کریں. تو بچے ہمیشہ یہی میننگ جمع کرتے ہیں. کبھی کچھ بچے کفار بھی بتا دیتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے، لیکن ویسے زیادہ تر ہم کافروں کا لفظ یوز کرتے ہیں. مجاہدین، مجاہد کی جمع کیا ہم کرتے ہیں؟ مجاہدین ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ واو اور نون کے ساتھ عربی میں اور یہ اور نون لگا کر ہم عربی میں بھی اسی طرح جمع بناتے ہیں. میں آپ کو کھپاؤں گی نہیں کہ یہ جی یہ اس کا میننگ ہو گیا، یہ جی اس طرح لگایا تو ہم نے یہ جمع بن گئی جی یہ ہے وہ. میں نے آپ کو کھپایا نہیں. اردو میں بھی ہم ایسے ہی بناتے ہیں، ہم عربی میں بھی ایسے ہی بنائیں گے. سمپل از دیٹ بچے، کہ اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. یہ اور واو اور نون کے ساتھ ہم جمع بناتے ہیں. کبھی یہ اور نون کے ساتھ آ جاتی ہے، کبھی واو اور نون کے ساتھ. صرف اس میں فرق کیا ہے کہ یہ ایز اے سبجیکٹ یوز ہوتا ہے، سبجیکٹ یعنی کام کرنے والا. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے ایز اے آبجیکٹ یوز ہوتا ہے، یعنی جس پر کام کوئی واقعہ ہوا ہو. ٹھیک ہے، تو سبجیکٹ جب ہم لیں گے نا تو پھر ہم واو اور نون کا اضافہ کریں گے، ہمیں کیا ہوا ملے گا، ہم نے صرف ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے، اس سے ایڈوانس عربی سیکھنا چاہتا ہے، پھر تو میں اس کو بتاؤں گی کہ یہ کیوں لگا ہے، کس وجہ سے لگا ہے، کہ ایز اے سبجیکٹ بنائیں گے تو کیوں لگے گا ایسے، اور ایز اے آبجیکٹ بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ابھی صرف ہم نے ترجمہ سیکھنا ہے. تو ہم نے واو اور نون کا اضافہ کر کے یہاں پر ہم نے جمع بنا لی. اس کی کیسے بنی؟ یسالو، اور یسالو کے ساتھ ہم نے یس آلو نہ لگا دیا، واو اور نون کا اضافہ کر کے. یہ ایک ہی ورڈ ہوگا، صرف سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو علیحدہ کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم جوڑ لیتے ہیں اس کو. یس آلو نا، وہ سوال کرتے ہیں. اب جمع بن گئی نا، کرتے ہیں. اچھا، اور واو اور نون کا مطلب ہم کبھی کبھی سب کے بھی میننگ میں کرتے ہیں. جیسے
وہ سب سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سب سوال کرتے ہیں یا وہ سوال کرتے ہیں, بات تو ایک ہی ہے نا. میننگ ہمارا دل کرے تو ایڈ کر لیں, نہیں کرتا تو ہم وہ اس میں مفہوم تو آپ کو سب کی میننگ میں آ رہا ہے نا. وہ سوال کرتے ہیں یا کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, وہ سوال کرتے ہیں یا کرتے رہیں گے, یا وہ سب سوال کرتے ہیں. اسی طرح سے تسالو, جیسے ہم نے یہ لفاظ لکھے ہیں نا, انہی کی واحد لکھیں گے اور انہی کی جمع لکھیں گے. تسالو تو سوال کرتا ہے. تا چاہے شروع میں آئے چاہے اینڈ پہ آئے, تا کا مطلب تو کے میننگ میں ہوگا. تا تو سوال کرتا ہے یا کرتا رہے گا. آگے اس کی جمع بنائیں تو ایگزیکٹلی ایسے ہی بنے گی جیسے یا ہے تو یا کے دندوں کو اٹھا کے اوپر لے آئیں اور پھر تسالونا بنا لیں گے ہم. ٹھیک ہے, تسالونا وہی ایگزیکٹلی ورڈ ہے, صرف یا اور تا میں فرق ہے. یا کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے, یا وہ اور تاتو. اب یہاں پہ جمع جب آ گئی, با اور نون کا اضافہ آ گیا, تو پھر ہم تا کا مطلب تو نہیں کریں گے, پھر کیا ہو جائے گی, جمع میں تم کے میننگ آ جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب تو ہوگا, لیکن جب با اور نون کا اگر اضافہ ہو جائے گا تو پھر تم کے میننگ میں کریں گے. پھر تم سب سوال کرتے ہو یا کرو گے. ٹھیک ہو گیا. تسالو یسالونا تسالونا تم سب سوال کرتے ہو. اسی طرح سے ہم یہ اسالو لکھیں گے. اسالو, آ کا مطلب آپ نے کر لیا تھا, آ میں یاد کر لیں بس. میں باقی وہی لفظ ہوتا ہے, میں سوال کرتا ہوں یا کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب ان میں فرق بھی آپ نے دیکھنا ہے. یہاں پر ہے اس نے سوال کیا, یہاں پر ہے وہ سوال کرتا ہے یا کرے گا. موسٹلی بچے یہاں پر میننگ کر دیں گے اس نے سوال, وہ سوال کرتا ہے, جبکہ غلط ہو جائے گا اس کا میننگ. یہ تو پاسٹ میں بات ہو رہی ہے اور یہ ہو رہی ہے پریزنٹ اور فیوچر میں بات. ٹھیک ہے, یا تا, یہ سمجھے یا تا جو ہے وہ فیوچر اور پریزنٹ کی علامتیں ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہم کریں گے نس آلو کا کیا مطلب ہوگا. نون کا مطلب آپ کو میں نے بتا دیا ہے, نہ ہم کلاس بھی ہے. نس آلو ہم سوال کرتے ہیں یا کریں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے سارے میننگز ہو گئے. یہ آپ کا ورب تھا. ٹھیک ہے بچے, ہم نے دیکھا نادا کا مطلب ہم نے پاسٹ میں کر لیا کیونکہ وہ سآلہ سے ملتا جلتا ورڈ تھا. سآلہ اس نے سوال کیا, اسی طرح ہم نے نادا کو نادا اس نے ندا دی, اس نے پکارا. ٹھیک ہے, پاسٹ میں ہم اس کا میننگ کریں گے, لیکن پریزنٹ اور فیوچر میں جب یہ چلا جاتا ہے تو یا تا وغیرہ جو ہوتی ہیں, الف اور نون, یہ کس کی علامتیں ہوتی ہیں, پریزنٹ اور فیوچر کی. ٹھیک ہے, ویسے زیادہ تر ہم یہی میننگ کرتے ہیں. جب گاگے گی کا میننگ آئے گا پیچھے کچھ ایسے الفاظ آ جائیں گے, یا پھر کوئی بات اللہ تعالیٰ جیسے جنت کے بارے میں کر رہے ہیں, تو اب جنت کی بات ہوتی وہ پریزنٹ میں یا وہ فیوچر میں چلی جائے گی, تو پھر فیوچر میں ہم گاگے کی کا میننگ ایسے کرتے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. یہ الفاظ آپ کے تھے, ان کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لینا اور یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, یاد کرنے کے بعد آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گی انشاءاللہ. آپ ہر ورڈ کا مطلب بڑے ایزیلی کر لیں گے انشاءاللہ. یہ پریزنٹ اور فیوچر تھا آج ہم نے پڑھا, اور وہ ہم نے کل پاسٹ پڑھا تھا. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. ہم نے اس لفظ سے کتنے الفاظ سیکھ لیے, یعنی ایک ہی لفظ سے ہم نے ڈھیر سارے الفاظ ایک ہی جگہ کے اوپر سیکھ لیے. اور ان کو بھولیے گا نا بچے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہر سینٹینس کے اندر ورب کے بغیر جو ہے نا وہ نہیں بنتا, سینٹینس ہی نہیں سمجھے بنتا. اچھا جی, جب ندا دی, اس ندا کو ہم نے اب ہمارا ختم ہو گیا ہے. اچھا, اگر کبھی ہم اس کو آرڈر میں لے جائیں, کسی آرڈر میں, یعنی کہ جیسے امپیریٹیو سینٹینس بنانا ہو, حکم دینا ہو, ٹھیک ہے, تو ہم اس میں کیا یوز کرتے ہیں. جیسے اب سآلہ تھا نا, سآلہ, ٹھیک ہے, اس کو ہم نے بنا لیا تھا یس آلو. ٹھیک ہے,
اس کا مطلب تھا اس نے سوال کیا، اور اس کا مطلب وہ سوال کرتا ہے یا کرے گا، ٹھیک ہے. لیکن اسی طرح سے ہم کچھ ایسے الفاظ یوز کرتے ہیں، جیسے میں آپ کو اردو میں سمجھا دیتی ہوں، جیسے چل، نکل، جا، یہ اس قسم کے ورڈز یوز کرتے ہیں. لیکن جب ہم اس کو جمع میں لے کے جاتے ہیں، دیکھیں نا، یہ دیکھیں ایسے بن رہا ہے، چل، نکل، اینڈ پہ جزم آ رہی ہے، جا، ٹھیک ہے، بیٹھ، اس قسم کے کچھ ہم ورڈز یوز کرتے ہیں. یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آرڈر دے رہے ہیں ہم کسی کو، بھائی چل، نکل، جا، بیٹھ. جب ہم اس کو جمع میں لے کر جائیں گے تو وہ بنے گا چلو. چل ایک بندے کو کہیں گے، اور چلو جب کہیں گے زیادہ بندوں کو کہیں گے. چلو، نکلو، نکلو، جاؤ، آؤ، اس قسم کے الفاظ بنا کے ہم بیٹھو، بیٹھو، اس قسم کے الفاظ ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. عربی میں بھی اسی طرح سے آرڈر دینے کے لیے اللہ کہیں گے سل، سل، بس سل، سوال کر، سوال کر. اور اسی طرح سے سلو بن جائے گا، سلو، الف کا اضافہ کر دیں گے. بس اردو میں تو ہم نے نہیں نا کیا اس میں الف کا اضافہ، لیکن عربی میں ہم الف کا اضافہ کر کے سلو بنا دیں گے، چلو. ٹھیک ہے نا، یعنی سوال کرو. سل، سوال کر، اور سوال کرو زیادہ لوگوں کو کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے جیسے کل بھی آتا ہے قرآن میں، قل، کہہ دو، قلو، کہو. ٹھیک ہے. اس قسم کے جو الفاظ آتے ہیں، قل کا مطلب ہوتا ہے کہنا. ٹھیک ہے. تو یہ الفاظ جب ہم دیکھیں گے تو یہ اس قسم کے الفاظ جب نکلیں گے تو وہ ہمارے اس کے لیے ہوں گے کہ کہو، یعنی حکم دیا گیا جس چیز میں. ٹھیک ہے. یہ آپ کو اردو سے میں نے اس لیے سمجھایا تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ اس طریقے سے لفظ بنتا ہے. بس یہ دو ہی آتے ہیں، کہہ اور کہو کے میننگ میں. بس اس طرح کے اور کوئی لفظ نہیں آتا کہ آپ کو میں پوری اس کی وہ چیزیں بتاؤں. جب آتی قرآن میں جتنے الفاظ ہیں وہی میں آپ کو کرواؤں گی، اس سے زیادہ ایک ایکسٹرا لفظ نہیں میں نے کروانا آپ لوگوں کو، تاکہ آپ جلدی جلدی قرآن کا ترجمہ سیکھ سکیں. نہیں تو ویسے بڑے سال لگ جاتے ہیں. آپ رٹے لگائیں ہاں ذرا اس کے، میں تو کبھی زندگی میں رٹے نہ لگا سکوں. ایک ایک لفظ کو آپ یہاں پہ کیسے آپ یاد کر لیتے ہو، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اس لفظ کی تب تک آپ اس کے رٹے بھی نہیں لگا سکتے. اب یاد ہو گیا آپ کو تو آپ ویسے اگر دل کرتا تو رٹے بھی لگا لیں اس کے، لیکن یہ یاد تو رہے گا نا کہ یہ لفظ ہے، اس کا یہ مطلب ہے، یہ ہے. لیکن ایسے کیسے ایک عربی یاد کرو پھر ترجمہ یاد کرو، کھپا دیتے ہیں بچوں کو. جب ایسے ہی یاد کرنا ہے آپ نے لکھا لکھایا تو پھر ہمارے ٹیچرز کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے پھر میرے خیال سے. اچھا جی، اب آگے آتا ہے لفظ قولا، وہی سآلا. یہ لفظ ذرا سا ڈیفرنٹ ہے. قولا سے ہم بنا لیتے ہیں اور کانا سے بنائیں گے آج، کانا سے. ٹھیک ہے. ذرا تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے نا ورب کی پھر ایزی ہو جاتا ہے وہ. قولا کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا، وہی نادا، جعلا، اسی طرح سے قولا بھی ہے. اصل میں یہ لفظ کیوں اس طرح سے ہے، یہ اصل میں لفظ تھا قاوالا، قاوالا. اب اس سے آگے گردان بنانی یا جو اس سے آگے لفظ نکالنے بڑے مشکل ہو رہے تھے، تو انہوں نے واو کو اریز کر کے اس کی جگہ الف کا اضافہ کر کے قولا بنا دیا، لیکن لفظ وہی تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ذرا سی اس کی جو ہوتی ہے نا آگے وہ بھی چیزیں شیپ چینج ہو جاتی ہے تھوڑی سی. قولا، اس نے کہا. قالو، واو اور الف کا مطلب پتہ ہی آپ کو، انہوں نے کہا. اب یہاں سے ذرا سا چینج ہو جائے گا، اس کا صرف یہ بنے گا کلتا. ٹھیک ہے. کالو سے نہیں بنے گا، قاللتا اس طرح نہیں بنے گا، بلکہ کلتا بنے گا. ٹھیک ہے. صرف اس کو آپ نے ذرا سیپریٹ کر کے یاد کریں، کیونکہ یہ اکیلے ہی الفاظ صرف ہزار دفعہ آئے ہیں پورے قرآن میں. ٹھیک ہے. 2000 دفعہ تو 2-3 ہزار دفعہ بن جاتے ہیں، یہ اتنے زیادہ الفاظ آئے ہیں. ٹھیک ہے نا. کلتا، تا کا مطلب پتہ ہی آپ کو، تو نے کہا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے
आगे लफ्ज बनाए कुल तुम लगा देंगे हम, कुल तुम का आपको पता ही है मतलब क्या होता है, तुमने कहा। आगे क्या करेंगे हम, कुल तू तुम मैं मैंने आपको याद करवाया हुआ है, मैंने कहा, ठीक है, मैंने कहा। और कुल ना, नून चाहे शुरू में आए चाहे एंड पे आए, वो आप लोगों ने देख लिया हुआ किस तरह शुरू में आएगा। हाँ, तो उसका मीनिंग हम की मीनिंग में हमने कहा। अब इसको ये हमने पास्ट किया, ठीक है। अब हम इसको फ्यूचर और प्रेजेंट में ले जाते हैं इस लफ्ज को, तो वो क्या बनेगा, काला से यकूलू। ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया है ये असल में कावाला से यकवुलू बनना था, तो उन्होंने यकूलू बना दिया। बस आपको लिखा लिखाया मिल जाना है, आपको जरूरत नहीं है इतनी डेप्थ में जाने की, ठीक है। काला और यकूलू, यकूलू का मतलब क्या है, वो कहता है या वो कहेगा। यकूलू वो कहता है, तो अब इसकी जमा बना लेते हैं, यकूलू, गुलाम वही आएगा और वाव और नून का इजाफा कर देंगे, यकूलूना वो कहते हैं या वो कहेंगे, ठीक है। तकूलू इसी तरह से बन जाएगा, तकूलू वही लफ्ज आ गया, सिर्फ ता का इजाफा हो गया, तकूलू सेम वही वर्ड है लेकिन या के बजाय हमने ता बना दिया, ठीक हो गया। और ता का मतलब आपको पता है, चाहे शुरू में है चाहे एंड पे है, तातू। तकूलू तू कहता है या तू कहेगा। आगे उसी की जमा हम बना लेंगे तो कैसे बनेगी, तकू लूना, वही लफ्ज आ गया, सिर्फ या के इजाफा हुआ है, यहाँ पर या है तो यहाँ पर हमने इसका ता बना लिया। तकूलूना जमा अगर सबके मीनिंग आएगा तो फिर तुम के मीनिंग हम ऐड करेंगे, ना कि तू के मीनिंग, ठीक है। तकूलूना तुम कहते हो या कहोगे, आकुलू आकुलू मैं कहता हूँ या कहूंगा, नकुलू हम कहते हैं, नकुलू हम कहते हैं, ठीक हो गया। ये अल्फाज सारे हम कहते हैं या कहेंगे। इसी तरह से अगर हम काना से भी निकालते हैं लफज, क्योंकि जरा डिफरेंट सा था इसलिए फिर मैंने आपको समझा दिया अलहदा से करके। बाकी अल्फाज वैसे ही थे जो हम पढ़ के आए थे, वो जाला मा अमाला, ये सारे अल्फाज हम पीछे करके आए हैं, तो लेकिन ये अल्फाज जो थे जरा से डिफरेंट थे इसलिए फिर मैंने आपको जरा यहाँ पे करवा दिया। इसी तरह आते हैं काना पे। काना का मतलब होता है वो था या फिर वो है, था या है के मीनिंग, यानी दो ऑपोजिट मीनिंग आते हैं इसके, था के मीनिंग आएंगे या फिर है के मीनिंग आएंगे, ठीक है। कैसे, जब भी कोई बात पुरानी की गई है उसके लिए हम काना का मतलब था लेंगे, लेकिन अगर वही बात अल्लाह के लिए हो या आगे जन्नत के लिए हो, तो वो जो हम उसका मीनिंग हम है के मीनिंग में लेंगे। या फिर कोई बात भी पीछे से ऐसी आ रही हो जो हम फ्यूचर में करने वाले हों, तो फिर उसमें भी हम काना का यूज जो है वो है के मीनिंग में करेंगे, ठीक है। होपफुली समझ आ गई होगी आपको इसकी कि किस तरीके से वो था या वो है के मीनिंग यूज हो। इसी तरह इसकी जमा कर लें हम, कानू वो थे या वो हैं, ठीक है। कुंता, और ये बहुत ज्यादा आते हैं आपके लफ्ज, जगह जगह पे आपको आएंगे ये अल्फाज, ठीक है। कुंता ता वही मतलब तू था। आगे तुम, अब सामने बच्चे बैठे हो तो मैं तो उनको खुद कहती हूँ ना कि आप बनाने की कोशिश करें। जब वो बनाते हैं ना खुद ही से, तो फिर बड़ी उनकी प्रैक्टिस हो जाती है, अच्छा ये गलत हुआ था हमने इसको सही कर देना, किस तरह से बनेगा, ठीक है। लेकिन आप भी कोशिश किया करें कि अब बनाने की खुद से, तो फिर आपसे भी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से। तुम थे या तुम हो। तू का मतलब तू मैं याद कर लेना आपने। तू मैं था, मैं हूं। कुन्ना कुन्ना हम, ठीक है। असल में ये जो है ना, ये कुन्ना कैसे बना है, असल में ये लफ्ज आप काना से कुन बना था, कुन कुन
تو نا کو ہم نے ایڈ کرنا تھا بیچ میں. تو جب بھی ایسے دو لفظوں کی تکرار آتی ہے، جیسے رب ہے، اصل میں رب اور با تھا، رب با. اب یہ پڑھنے میں بھی مشکل ہو رہی تھی اور ان کو لکھنے میں بھی. یہ رب کا تو لفظ ہی 9900 ٹائم آیا ہے، تو جب اگر اس طرح ہی لکھنے لگتے تو پھر یہ تو اتنا بڑا قرآن بن جاتا. تو اس لیے اس کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے، اور کس کے ساتھ؟ شد کے ساتھ. تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہاں پر دو لفظ تھے جو جڑ کے آئی ہیں، اسی لیے ہم نے کن کو اور نا کو ملا دیا، تو شد لگا کے ہم نے کن نا بنا دیا. ٹھیک ہو گیا؟ آنے دو نون تھے بیچ میں، لیکن ہم نے اس نون کے اوپر شد لگا کے کن نا بنا دیا. اس طریقے سے الفاظ ٹوٹتے اور بنتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ کن نا ہم تھے یا ہم ہیں. ٹھیک ہے بچے؟ تو یہ تھا ہمارا ورب، اور اس میں اگر آپ کہتے ہو تو ہم اس کا بھی امپیریٹیو بھی کر لیتے ہیں، یعنی کہ کل تھا، اس کا مطلب کل کہہ دو، اور کلو تم سب کہو. ٹھیک ہے؟ اور کانا تھا تو کن اس کا ہو جائے گا کنو ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ کن کنو یہ الفاظ آپ کے کن، اور یہ امپیریٹیو یعنی حکم ہو کسی چیز کا بھی تو اس کے میننگ اس طرح سے آئیں گے. آگے پڑھتے ہیں ہم. آپ اس کی ذرا پریکٹس کریں نا، کچھ الفاظ لے کر جو ورب ہوتے ہیں ان کو لیں اور ان کی جو ہے پریکٹس کریں. تو جیسے اب میں نے آپ کو کل بھی کافی الفاظ دیے تھے، پھر ان کی پریکٹس کیجئے. بار بار کریں گے تو یہ آپ کے لیے ورب جو ہے آسان ہو جائے گا. اب آپ نے یہ سارے الفاظ کافارہ جیسے ہے، اس کے بعد خالہ کا ہے، خالہ کا اس نے پیدا کیا، کافارہ اس نے کفر کیا، ظالمہ اس نے ظلم کیا. ٹھیک ہے؟ عالمہ اس نے علم اس نے جانا یا پھر اسے علم ہوا، دونوں میننگ یوز ہو سکتے ہیں اس کا. عاملہ عملہ اس نے عمل کیا، عالمہ اس نے جانا. ٹھیک ہے؟ واجدہ اس نے پایا یعنی اس کو ملا. ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے قولا سے بھی آپ بنا لیں، اسی طرح سے کانا سے بھی بنا لیں آپ لفظ. وہ میں نے آپ کو سکھا دی ہوئی ہے، گردان مطلب کہ جو الفاظ آتے ہیں زیادہ تر وہ میں نے آپ کو سکھا دیے ہیں. اسی طرح سے دعا اس نے دعا کی، نادا بھی لکھ سکتے ہیں ہم، اس نے ندا دی. لیکن یہ آلموسٹ 40 ٹائمز پورے قرآن میں آیا، تو پھر میں نے یہ والے الفاظ زیادہ آتے ہیں قرآن میں. ٹھیک ہے؟ اس لیے وہ میں آپ کو کروا رہی ہوں، نہیں تو باقی بھی میں آپ کو کروا دیتی. وہ بہت تھوڑے تھوڑے آئے ہیں، تو میں نے کہا اتنا زیادہ جو ہے وہ رہنے ہی دیں. آپ تھوڑے تھوڑے الفاظ آنے والے میں نے نہیں کروائے. جو 1000 سے ابو یا پھر 900 800 آئے ہیں، میں نے وہ والی ورب آپ کو کروا دی ہوں. ٹھیک ہے؟ ہادا ہدایت دی، اس نے ہدایت دی. دعا اس نے دعا کی. ٹھیک ہے؟ دعا دعا. اسی طرح سے سآلہ سآلہ اس نے سوال کیا یا اس نے پوچھا. آتا آئی یا پھر آتا آتا اس نے عطا کی. مطلب آتا ہم اردو کا لفظ ہے نا، یہ سارے وہی تقریباً الفاظ ہیں جو اردو میں بولے جاتے ہیں زیادہ تر. لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ان کی جب جاتے ہیں ہم تو ایز اے ورب دیکھتے ہیں اس کو، تو ہمیں اس کا مطلب ہی نہیں آتا، جبکہ کوئی مطلب میں ہے ہی نہیں ہے. جس طرح سے کافرا اس نے کفر کیا تو کافرون انہوں نے کفر کیا، کفرتا تم نے کفر کیا، کفر تم سب نے کفر کیا، کفر تو میں نے کفر کیا، کفر نہ ہم نے کفر کیا. ٹھیک ہے نا بچے؟ تو اس قسم کے الفاظ جو ہوتے ہیں نا تو وہ ایزی رہ جاتے ہیں آپ لوگوں کے لیے. اسی طرح سے قرآن میں آتا ہے، اچھا جی، جعلا بھی ابھی آپ کو میں نے کروایا ہوا ہے. جعلا اس نے بنایا. ٹھیک ہے؟ یہ الفاظ آپ کے ہو گئے تقریباً آلموسٹ. یا آبادہ بھی کر لیں نا، ایک لفظ آبادہ بھی ہم کر لیتے ہیں. آبادہ اچھا، جعلا اس نے بنایا اور آبادہ اس نے عبادت کی. ٹھیک ہے؟ تو یہ الفاظ آپ نے ان کو کوشش کرنی. اچھا ایک لفظ ہے کاذابہ. کاذابہ یہ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں، وہ کاذب ہے بندہ، مطلب کہ جھوٹا ہے. تو کاذابہ اس نے جھوٹ بولا. لیکن اگر ہم اس کو شد کے ساتھ کذبہ بنا دیں تو اس کا مطلب اور ہو جائے گا.
काज़ाबा का मतलब होगा उसने झूठ बोला, झूठ बोला। और कज़्ज़बा का मतलब हो जाएगा उसने झुठलाया, उसने झुठलाया, यानी किसी भी चीज को, या अल्लाह की जात को झुठलाया, या दीन को झुठलाया, उसने कुरान को। ये तो कितना ज्यादा आया है, जन्नत को झुठलाते हैं जिस तरह। ठीक है, ये सारे अल्फाज जो है ना, आप लोगों ने कोशिश करनी है इनकी बाकी चीजें बनाए और फिर मुझे चेक करवाइएगा। ठीक है, मैं आपकी चेक करूंगी कि किस किस बच्चे ने अच्छा लिखा है और सही लिखा है। ठीक है, गलतियां भी आपकी निकालने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पर होगा कौला उसने कहा, कौला उसने कहा, यानी एक वर्ड को मैंने आपको वहां पे रख के उससे रिलेटेड जितने अल्फाज थे करवा दिए। उससे क्या होता है कि जहां भी वो दोबारा आएगा ना कुरान में, फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको आता होगा उसका मीनिंग। ठीक है, कौला उसने कहा रब्बी, असल में ये रब्बी क्या था, रब्बी था असल में रब और छोटी ये प्लस छोटी ये। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि शादी की वजह से दो लफ्ज जो होते हैं ना, रब्बी, बी था ये लफ्ज। तो रब्बी का मतलब होता है जेर के साथ कि इसका क्या मतलब होता है, कि मैंने आपको बता दिया था। रब, उसने कहा रब्बी, मेरे रब, रब यानी रब और मेरा। ठीक है, इस तरह से था, लेकिन उन्होंने जेर लगाकर इसको छुपा दिया, छुपा दिया, और जेर का मतलब हमने बना दिया मेरे रब। ठीक है, ये भी एक होती है, लेकिन इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस आपने ये याद रखना है कि रब भी कहीं भी आए तो उसका मतलब होता है मेरा रब। उसने कहा मेरे रब, मेरे रब, इन्नी। अब इन्नी क्या लफज है, इन्नी भी जो था लफज, इन्ना प्लस छोटी ये। ठीक है, छोटी ये। अब छोटी ये आप पढ़ के आए हुए हैं, हु, हुम, का, कुम, याद हो आपको तो या और ना। ठीक है, ये हम अल्फाज पढ़ के आएंगे पीछे। ठीक है, तो इनके जो मीनिंग थे उसका, उनका, तेरा, तुम्हारा, मेरा, हमारा। लेकिन जब ये लफज इन्ना वगैरह, इन्ना इस तरह के कुछ लफज होते हैं उनके साथ आ जाए ना, तो फिर मैंने आपको कहा था कि मैं उधर जाके बताऊंगी। अब यहाँ पर हु का मतलब इन्ना हु, बेशक वो, इन्ना हुम, बेशक वो सब, इन्ना का, बेशक तू। ठीक है, इन्ना कुम, बेशक तुम सब। ठीक है, इन्नी, बेशक मैं। ठीक है, कभी कभी मेरे के भी मीनिंग में आ जाता है, ये नहीं है कि यही मीनिंग है, ज्यादातर यही मीनिंग आते हैं ये वाले, लेकिन कभी कभी मेरा भी लगाना पड़ जाता है ना, हम के मीनिंग में आएगा इन्ना, इन्ना बेशक हम। ठीक है, तो बेशक इन्ना जहां भी आएगा उसका मतलब होगा बेशक। ठीक है, ये चंद अल्फाज हैं इससे मिलते जुलते जो आपको काफी कंफ्यूज करेंगे, वो मैं एक जगह पे आपको बता देती हूँ। इन्ना का मतलब होता है बेशक, बेशक। और इन का मतलब होता है अगर, इन का मतलब जहां भी आएगा वो अगर होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये अन बन के आए और अन्ना बन के आए, ठीक है, तो उसका मतलब होता है ये के, ये के। आपने अन पीछे भी पढ़ा है, जैसे हमने पढ़ा था बा, ता, काफ, लाम, वाओ, मिन, अन, अला, इला और फी वगैरह। ठीक है, इसमें हमने जो है वो अन अन ये भी पढ़ा है। इसलिए प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है, जो तलफुज होता है उसके ऊपर क्यों फोकस इतना किया जाता है। एक अन ये आ रहा है और एक अन ये आ रहा है। ठीक है, इस अन का मतलब है ये के, और इस अन का मतलब था से या के बारे में, के बारे में। याद आया आप लोगों को, जहां हमने प्रेपोजिशंस की थी वहां पे हमने ये अल्फाज किए थे। तो इसका मतलब है से के बारे में। तो अब देखिए कितना मीनिंग में फर्क आ गया। तो हम यहाँ पर अगर हम इन या अन पढ़ते हैं, यहाँ पर अन पढ़ लेते हैं, या फिर अन पढ़ते हैं यहाँ पर आकर अन, तो फिर उसका ये मीनिंग होगा, ये मीनिंग नहीं होगा।
ٹھیک ہے بچے، اس لیے جو ہے نا اس کو زیادہ اچھا ہمیں کرنا چاہیے یاد. انی بے شک، انا بے شک، اور ان اگر کے میننگ میں آتا ہے. ان کا مطلب بھی یہ کہ ہوتا ہے اور انا کا مطلب بھی یہ کہ، دونوں کا ایک ہی میننگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے بچے، ان اور انا کا مطلب یہ کہ، اور انا کا مطلب بے شک، ان کا مطلب اگر. ایک اور لفظ ہے کأنا. کأنا کا مطلب ہوتا ہے جیسا کہ. جیسا کہ انہیں یہ کہا گیا تھا لیکن انہوں نے بات ہی نہیں سنی. ٹھیک ہے، کأنا وہاں پر یوز ہوئے گا اس طرح سے. ٹھیک ہے بچے، یہ 5 الفاظ ہیں، ان کو یاد کر لیجئے گا. تو اب ہم یہاں پر آتے ہیں. بے شک میں یا میری، بے شک پلس میں یا میری بھی آ سکتا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا یہ نا، یا کا مطلب میری، میرا، میرا یا میری، وہ تو آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا جہاں پہ آپ نے کس طرح لگانا ہے. تو اس طرح سے ہے کہ انی، سوری یہ ہے انا، انی. اگر یہاں پر ہوتا انی، انی، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہم کیا کرتے، وہ انا پلس یا تھا، مطلب کہ یہ کہ میں. ٹھیک ہے، لیکن یہ انا آیا ہے، اس لیے یہ انا، اور یہ اس میں کافی بچے کنفیوز ہوتے ہیں، جبکہ زبر کے ساتھ انی آئے تو یہ کہ میں ہوگا، اور انا آئے تو بے شک میں کے میننگ میں آئے گا. اس نے کہا میرے رب، انی بے شک میں، یا بے شک میری، میری کیا ہے، بہانا. اللہ کا نام ایک ہے موہنو. موہنو کا مطلب ہوتا ہے کمزور کرنے والا، موہنو. ٹھیک ہے، تو وہانا کا مطلب ہے کمزور. یہ بھی وہی سالا، سالا یعنی اس نے سوال کیا، لیکن یہاں پر وہانا کا مطلب یہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا، انی بے شک میں کیا ہے، وہانا ہو گئی ہے، یعنی کمزور، کمزور ہو گئی ہیں. بے شک میری کمزور ہو گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں، کیا ہو گئی ہیں، کیا. عظیمہ کا عظیم جہاں بھی لفظ یہ آئے گا، عظائم بھی آتا ہے، یعنی نہیں عظیمہ ہے وہ، اور لفظ عظیم بھی آتا ہے، اس میں نا کنفیوز ہو جانا کہ عظیم کا تو مطلب بڑا ہوتا ہے نا، تو یہ عظیمہ ہے مطلب ہڈیاں. عظیمہ جہاں بھی آئے گا اس کا مطلب ہوگا ہڈیاں. اور یہ عظیمہ تقریباً پورے قرآن میں جو لفظ ہے نا، یہ کتنی دفعہ آیا ہے پورے قرآن میں، صرف 2 ٹائمز آیا ہے، ایک ادھر آیا اور ایک کہیں اور آئے گا بس کسی اور آیت میں. ٹھیک ہے، 2 دفعہ آیا بس. اس لیے ایسے لفظ میں نے نہیں کروائے ہوئے ہیں، کہ جو زیادہ تر الفاظ ہیں میں وہ زیادہ سے زیادہ کرواتی ہوں تاکہ اس کا ترجمہ بچوں کو کرنا آ جائے. تو یہ عظیمہ آپ نے یاد کرنے سے 2 دفعہ آیا، ہڈیاں. ٹھیک ہے، قالا اس نے کہا میرے رب، بے شک میری کیا ہے، وہانا. یہ واو علیحدہ نہیں ہے، یہ ایک لفظ ہے. ٹھیک ہے، ایک پورا لفظ ہے. وہانا کمزور ہو گئی ہیں، العظیمہ ہڈیاں. تو اب اگر اس کو با محاورہ کریں تو بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، یعنی یہ آپ اگر خود کرنا چاہتے ہیں نا، میرے بچے جو ہیں وہ تو صرف ایک لائن کا ترجمہ یاد کرتے ہیں، اس کے بعد باقی خود وہ ان کو ترجمہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو بھی آئے سمجھ اس کی. تو آپ کوشش کریں، اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، تاکہ جتنے بھی بچے ہیں اب 9th کلاس میں، وہ بچے پریشان ہوئے پڑے ہیں کہ ہم کیسے سورہ مریم کا، سورہ طٰہٰ کا اور باقی جتنی بھی صورتیں ہیں ان کے ترجمے کیسے یاد کریں گے. تو اگر آپ چند دن بھی لگائیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو پورے یہ ایک، آپ یہ نہ سمجھیں چند آیات کا ترجمہ کروائے، یہ ہول قرآن کا ترجمہ میں آپ کو کروا رہی ہوں. جہاں بھی یہ ورڈز ایسے آئیں گے ان کا ترجمہ اسی طرح سے ہوگا، اور وہ آپ کو آتا ہوگا، کیونکہ میں نے ایک لفظ کے نادا کیا ہے، کس طرح سے ہے، یہ ابدہو 2 لفظ ہیں پلس اس کے ساتھ لگا کے ایک لفظ آپ کو میں نے ایکسپلین کیا. تو پھر بھی اس کے بعد آپ ترجمہ نہ کر سکیں تو پھر شاید میرے اندر یہ کمی رہ جائے گی کہ میں آپ کو صحیح طریقے سے پڑھا نہیں سکی.
بہت ایزی ہے قرآن کا ترجمہ، خدا کا واسطہ ہے اچھے اور جو ہے نا اس طرح سے کریں ترجمہ تاکہ ہمارے اندر کوئی غلطی رہ ہی نہ جائے. رٹے لگانے میں تو ہم پتہ نہیں کتنی غلطیاں کر جاتے ہیں، لیکن اس طرح سے ترجمے میں کبھی غلطی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اوکے جی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.